جو ہے وہ ایک شخص تھے جن کی کفالت جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے تھے. تو بہرحال مختصر بات جو ہے وہ یہ ہے، اس کو مزید تفصیل سیال الجنان سے آپ دیکھ لیں. مختصر بات اس میں یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے درگزر کرنے کا اور معاف کرنے کا اس میں حکم دیا ہے. کیا بات ہے. جی وقار بھائی کلام شامل کرتے ہیں. صلی اللہ تعالی علی محمد. آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد. آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد. آنکھوں کا تارا دل کا اجالا نام محمد. دولت جو چاہو دونوں جہاں کی، دولت جو چاہو دونوں جہاں کی، دولت جو چاہو دونوں جہاں کی، دولت جو چاہو دونوں جہاں کی. کر لو وظیفہ نام محمد، کر لو وظیفہ نام محمد، کر لو وظیفہ نام محمد، کر لو وظیفہ نام محمد. مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا. حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا. حق تو میرا، حق تو میرا، مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا. تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا. حق تو میرا، تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے. تو کسی کو، تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے. کہ تیری شان کے شایا نہیں ایسا کرنا، کہ تیری شان کے شایا نہیں ایسا کرنا. مجھ پہ بھی چشم کرم. ہم بھی مدینے جان
ہمیں بلائیں گے آج نہیں تو کل سے ہی پیارے آقا ہمیں بلائیں گے آج نہیں تو کل سے ہی ہم نے تو مان لیا آپ ہیں روح ہم نے تو مان ہی لیا آپ روح ارے لوگ بھی مان جائیں گے آج نہیں تو کل سے ہی لوگ بھی مان جائیں گے آج نہیں تو کل سے ہی ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل سے ہی سبحان اللہ. پیارے پیارے بچوں کی کچھ ویڈیوز اور ہیں، آئیے دیکھتے ہیں. چلیں کچھ میسیج لے لیتے ہیں ویڈیوز چلانے سے پہلے. آپ سب کیسے ہیں جی؟ اللہ پاک کا کرم ہے. سلمان بھائی اہلا و سہلا مرحبا. پلیز 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 ہفتے میں ایک بار تو ضرور تشریف لایا کریں، ہم بہت انتظار کرتے ہیں آپ کا. سلمان بھائی چلیں جی. اچھا جی کچھ میسیج ہیں. بلال حسن بھائی ہیں جامعۃ المدینہ فیضان جمال مصطفیٰ چیچا وطنی سے. اللہ پاک ہمیشہ سب کو سلامت رکھے. پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت اچھا ہے. کلام کی فرمائش کی ہے. اچھا جی مفتی ہاشم صاحب کے حوالے سے بھی کہا گیا ہے، بہت شکریہ آپ کا جی. موضوع بہت پیارا ہے آپ کا آج کا. کہہ رہے ہیں جی میرا سوال سلمان اتاری بھائی سے ہے. اگر کوئی عمرے پر جا رہا ہو اور وہ کئی مرتبہ عمرہ کر چکا ہو تو کیا جانے سے پہلے رشتہ داروں کو بتانے سے بھی ثواب کم ہو جاتا ہے یا نہیں؟ شاید نیت پر مدار ہے جی. ایک جو ہے وہ آپ کیوں بتا رہے ہیں آپ جی اس نیت پہ غور کر لیں بھی میں بڑا عمرے پہ جا رہا ہوں، میں دیکھو میں جا رہا ہوں کہ نہیں جا رہا. ایک یہ ہے جی. اور ایک یہ ہے کہ آپ ذوق بڑھانا چاہ رہے ہیں. ایک کیا ہے ذوق بڑھانا چاہتے آپ ذوق جو ہے وہ یہ کیسے بڑھانا چاہ رہے ہیں، ذوق؟ دعائیں لینا چاہ رہے ہیں کہ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، آپ حقوق معاف کروانا چاہ رہے ہیں. جی. بعض اوقات شاہ صاحب ایک بندے کو آپ بتاتے ہیں نا کہ الحمدللہ میں جو ہے سفر مدینہ کر رہا ہوں تو میرے لیے دعا فرمائیے گا. ایک تو جس میں یہ لگن ہوتی ہے نا شاہ صاحب جی. تو وہ اس کا ذوق پھر کیا کرتا ہے وہ بڑھتا ہے. واہ واہ. جب اس کا شوق مزید جو ہے وہ بڑھتا ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مزید جو ہے نا وہ بے قرار ہوتا ہے. تو یہ اس کے اندر بھی ایک اپنا ہی ذوق ہے. جو ہے وہ کیا خوب بات ہے کہ میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی، میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے. اور پھر بندہ دعا بھی لے رہا ہوتا ہے کسی سے جو ہے وہ ادب آداب سیکھ رہا ہوتا ہے، کسی سے اپنے حقوق معاف کروا رہا ہوتا ہے. تو مختلف طرح کی جو ہے وہ صورتیں ہیں. لیکن اگر اس لیے بتا رہا ہے کہ میں بڑا جو ہے وہ یہ دیکھو پھر جا رہا ہوں کہ نہیں جا رہا ہوں میرے پہ، ٹھیک ہے کتنا نیک آدمی ہوں میں اور کتنے میں پیسے کا اچھا استعمال کر رہا ہوں. دیکھ لو کتنا کرم ہے، بار بار بلاوا آ رہا ہے. بھائی نیت پر بدار ہے. بندہ اپنی نیت چیک کر لے، اگر تو اچھی نیت ہے، اللہ اس کے رسول کی رضا والی نیت ہے پھر تو اچھی بات ہے. اور اگر اپنی عبادت کا خام خواہ ایک چرچا کرنا ہے اور دوسروں کو بتانا ہے کہ بھئی بس میں جو ہے وہ جا رہا ہوں
پھر اس پہ بندہ یہ بات نہ ہی کرے تو اچھا ہے، تاکہ عمل کا ثواب جو ہے باقی رہے، ریاکاری سے اپنے آپ کو بچائے۔ کل ایک سوشل میڈیا پر اسی طرح کی پوسٹ دیکھی، پوسٹ تو نہیں، کسی نے تحریر کی تھی کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ لکھ دیتے ہیں کہ فلاں حضرت آ رہے ہیں، فلاں حضرت آ رہے ہیں، فلاں نعت خواہ آ رہے ہیں، فلاں نعت خواہ آ رہے ہیں، نیچے لکھا ہوا ہوتا ہے پرائیویٹ محفل۔ تو انہوں نے ایک جملہ تھا، انہوں نے لکھا کہ اس کا آخر مقصد کیا ہوتا ہے؟ جی تو یہ بہت پیاری بات ہے نیت پر، کہ وہ جب بیان کر رہے ہیں لوگوں کے لیے پوسٹ ڈال رہے ہیں اور نیچے انہوں نے لکھا ہوا ہے پرائیویٹ محفل، آنے کی بتانے کا اجازت مقصد۔ تو خیر اچھی نیت ہوگی تو ثواب ملے گا، لیکن پھر اگر دوسری نیت ہے تو اس سے بچنا چاہیے۔ نیت پر غور کرنا نیت پر چاہیے، غور۔ اللہ رحمت کی نظر فرمائے۔ مبشر بھائی ہیں اور کہہ رہے ہیں سلمان انکل کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سلمان انکل آپ یہ کلام سنا دیں، ٹوریا ٹوریا جا فریدہ، اللہ آپ کو اس کی برکت عطا فرمائے جی۔ سلمان بھائی خاص ہے یہ آپ کے ساتھ، میرا خیال آپ جب آتے ہوں گے تو کہیں نہ کہیں آپ کو یہ فرمائش تو آتی ہے ٹوریا ٹوریا جائیے، فکس ہو گیا آپ کے ساتھ۔ بس جی یہ اللہ کی مہربانی ہے، ویسے تو یہ بزرگوں کا کلام ہے اور پڑھتا ہی رہتا ہوں میں، کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی موقع بن ہی جاتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا جی، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکا دے چمکانے والے۔ سلمان مدنی بھائی سے عرض ہے کہ آپ ایسا شعر سنا دیں جس میں نور 3 مرتبہ آتا ہو۔ تقریباً میسج سلمان بھائی آپ ہی کے حوالے سے۔ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ کیا بات ہے جی، اللہ پاک رحمت اسے 5 نور نہیں کہیں گے؟ وہ ذوالنورین ہے نا، وہ نور تو ایک۔ اچھا ٹھیک۔ اچھا جی، مینڈا ڈھولا کلام کی فرمائش بھی کی ہے، لیکن وقت کہہ رہا ہے کہ بھائی فرمائشیں اب ہم نہیں لے سکیں گے۔ اچھا میسج ہے سلمان بھائی کی آمد مرحبا۔ اچھا شاہ صاحب، انسان کو بھی چاہیے کہ ایسے کام بھی نہ کرے جس سے نفرت پیدا ہو، کیا کہیں گے عدنان بھائی؟ ویسے یہ سلمان بھائی کے لیے کہا ہے، میں چاہوں گا کہ آپ بھی اس میں حصہ ڈالیں، پھر سلمان بھائی کی طرف بڑھتے ہیں۔ بالکل ایسے کام نہیں کرنے چاہیے کہ جس سے لوگوں کے درمیان نفرتیں پیدا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک تعلیم ہے وہ یہ ہے، بندہ اپنی عزت کی بھی حفاظت کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جو لوگوں کے درمیان ایک عزت سے نوازا ہے اس کو وہ برقرار بھی رکھے۔ تہمت کی جگہوں پر کھڑے ہونے سے اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، ایک تو بندے کی جو عزت اللہ کریم نے عطا فرمائی ہے اس کو وہ داؤ پر لگا رہا ہے، دوسرا لوگوں کو بدگمانی کا موقع دے رہا ہے، اور پھر یہ وہ چیز ہوتی ہے جو آگے چل کے نفرتوں کا باعث بنتی چلی جاتی ہے۔ ہمارے سامنے تو بڑا نیک بنا ہوتا ہے اور اصل میں اس کا کردار یہ ہے، تو یہ وہ چیز ہے جو عزت کو بھی خراب کرتی ہے، نفرتوں کا میں بھی اضافہ کرتی ہے۔ تو ہر مسلمان کو، بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ایسے کاموں سے، ایسے انداز سے، ایسے افعال سے بچائے جو لوگوں کے دلوں میں نفرتیں پیدا کرنے والے ہوں۔ کیا بات ہے۔ نفرت، یہ دین اسلام کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں کہ نفرت اور محبت کا معیار کیا بیان کیا گیا؟ اللہ رسول کو جس سے محبت کرنے کا اللہ تبارک تعالی نے حکم دیا ہے، معیار دراصل جب ہم اپنا خود کا بنایا ہوا معیار اس کو ترک کر کے اللہ اور اس کے رسول کا جو معیار ہے اس پر جب عمل کریں گے تو انشاءاللہ الرحمن ہمیں ایک تو خطا غلطی سے بچیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ میں اور آپ، ہم جو انسان ہیں، یہ کوئی بھی کسی قسم کا معیار بنانے میں ظاہر سی بات ہے غلطی بھی ہو سکتی ہے، کمی بھی ہو سکتی ہے، کوتاہی بھی ہو سکتی ہے، جاننے میں بھی ہو سکتی ہے، انجانے سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن وہ معیار جو اللہ رسول کا عطا کردہ ہے، جیسے محبت کا معیار بھی الحب فی اللہ، اللہ کے لیے محبت ہو، اور اسی طرح اگر عداوت ہے، دشمنی ہے، وہ بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ جناب سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے عین میدان جنگ میں یہ جو اللہ کے لیے نفرت ہو اور اللہ کے لیے محبت، آپ رضی اللہ تعالی عنہ جب وہ کافر آپ کے سینے پر بیٹھ کر جو ہے وہ، بلکہ آپ نے اس کو گرایا اور جب قریب تھا کہ آپ اس کو قتل کر دیتے، اس نے ایک ایسی حرکت کی کہ اس نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شان میں ایک گستاخی والا عمل کیا، اس نے تھوک دیا آپ پر، آپ فوراً جو ہے وہ اس سے جدا ہو گئے۔
وہ حیران ہوا, اس نے کہا اب تو مجھے قتل کر دینا چاہیے تھا. فرمایا پہلے جو تیرے ساتھ جو نفرت تھی, عداوت تھی, وہ اس لیے کہ دشمن خدا و رسول تھا. اب یہاں وہ جو میرے ساتھ معاملہ ہو گیا, اب اس کے اندر یہ تھا کہ میں اس نفرت کی وجہ سے تو نہیں قتل کرنے لگا تجھے, اس لیے آپ نے اس کو چھوڑ دیا. ہوا کیا, وہ مسلمان ہو گیا. آپ کا یہ انداز دیکھ کر تو ہمارا اسلام, ہماری جو نبی پاک علیہ السلام, ہمارے نبی علیہ السلام کی جو تعلیمات ہے وہ یہ ہے کہ اپنی جو یوں کہہ لیں کہ کسی نفرت کی تسکین کے لیے, پرانی دشمنی کی تسکین کے لیے کسی بندے کو نقصان پہنچانا یا اس کے ساتھ نفرت رکھنا, اسلام اس کا درس نہیں دیتا. کیا بات ہے, پیارے پیارے بچوں کی ویڈیوز ریڈی ہیں جی, آئیے دیکھتے ہیں. میرا نام ہے محمد حماد اللہ. بلندی پہ چلنے کی دعا بتاؤں گا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے بے شک. میرا نام محمد یوسف ہے, میں چنیوٹ سے بول رہا ہوں. بلندی پہ چلنے کی دعا سکھاؤں گا. اللہ اکبر. السلام علیکم, میرا نام بینیش فاطمہ ہے. آج میں آپ کو بلندی پر چلنے کی دعا سکھاؤں گی. اللہ اکبر. میرا نام محمد علی ہے. آج میں آپ کو بلندی پر چلنے کی دعا سناؤں گا. وہ دعا یہ ہے, اللہ اکبر. محمد حمزہ بن اجمل تعالی لاہور سے. آج میں آپ کو بلندی پہ چلنے کی دعا بتاؤں گا. اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے. میرا نام سیدہ معمور بخاری ہے. میں واقعین سے ہوں. بلندی پر چڑھنے کی دعا. اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے. میرا نام محمد سعد رضا ہے. میں آپ کو بلندی پہ چڑھنے کی دعا سناؤں گا. اللہ اکبر. میرا نام بلال ہے اور آپ کو بلندی پر چلنے کی دعا سناؤں گا. اللہ اکبر. میرا نام عبدالرحمان ہے. میں آج آپ کو بلندی پر چڑھنے کی دعا سناؤں گا. اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے. میرا نام عبداللہ ہے. میں لاہور میں رہتا ہوں. آج میں آپ کو بلندی پہ چڑھنے کی دعا سناؤں گا. اللہ اکبر, اللہ پاک سب سے بڑا ہے. میرا نام محمد ابو بکر ہے. میں آج آپ کو سناؤں گا. اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, اللہ پاک. کیا بات ہے شاہ صاحب. مجھے تو ویڈیو میں دیکھیے تو مجھے یاد بھی, ایک مکہ مدینے کی یاد بھی آ گئی. ہاں ہاں ہاں, ماشاء اللہ. سیدہ ماہور جو ہے وہ بخاری, جی یہ مدینہ شریف سفر مدینہ میں ساتھ تھے نا. جی جی, یہ شاہ صاحب کی بھانجی میرا خیال ہے. بھانجی. بھانجی جی. تو یہ چھوٹی سی مدنی منی ہے. تو ماشاء اللہ شاہ صاحب نے, آپ نے ان کو اٹھا کے بھی میرا خیال ہے کوئی طواف وغیرہ طواف کیا تھا, یہ صحیح بھی میرا خیال ہے کوئی کیا. طواف بھی کیا, صحیح بھی کیا, ماشاء صحیح کر کے اللہ. فارغ ہوا. پھر یہ یعنی ماموں ہونے کا صحیح آپ نے ایک حق جو ہے ماموں جان ہونے کا. اصل انہوں نے یہ سو گئی تھی, جی یہ سو گئی اور پھر ظاہری بات ہے طواف کرنا تھا, عمرہ کرنا تھا, طواف کر لیا. اور پھر جب یہ ادھر سے فری ہوا پھر صحیح بھی کر لی. جیسے ہی صحیح سے فارغ ہو کر یہ بیٹھے, اب اس کی آنکھیں کھل گئیں. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. بہرحال جی, ایک وہ بھی ایک بڑی پیاری یاد ہے. مکے کی یاد, اللہ پاک مکے مدینے پھر ہمیں دوبارہ جمع فرمائے, اللہ نظر فرمائے. میں چاہوں گا ماجد بھائی, نفرت دل میں پیدا نہیں ہونی چاہیے, لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ واقعتاً ان سے نفرت ہونی چاہیے. نفس و شیطان, نفرت کرنی ہے تو ہم ان سے کیوں نہ کریں, کیا کہیں گے؟ بالکل ایسا ہے کہ نفرت تو ایک طبعی چیز ہے. جی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا, انہ لکم عدو مبین, شیطان جو ہے وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. تو جیسا کہ حدیث مبارکہ بھی بیان بھی ہوئی تھی کہ نفرت کسی سے اگر کرنی ہے تو وہ اللہ کی رضا کے لیے کرنی ہے, اللہ کے لیے کرنی ہے. تو شیطان سے دشمنی ہونی چاہیے, شیطان سے نفرت ہونی چاہیے, اور شیطانی کاموں سے نفرت ہونی چاہیے. اگر بندہ سود خور ہے تو اس بندے سے نفرت نہیں, اس کے اس گناہ سے نفرت ہونی چاہیے. اگر کوئی غیبت کر رہا ہے تو اس کی غیبت کرنے کے گناہ سے نفرت ہونی چاہیے اور اس کی اصلاح کا کام ہونا چاہیے. اگر کوئی حرام روزی کھا رہا ہے تو اس کے اس عمل سے نفرت ہونی چاہیے. اس مسلمان سے ذاتی طور پر نفرت نہیں ہونی چاہیے بلکہ اس کی اصلاح کا کام ہونا چاہیے. تو اسی طرح اگر یہ انداز ہمارا رہے گا تو انشاءاللہ وہ جو حدیث مبارکہ ہے بشروا ولا تنفروا والے انداز کو دیکھ کر کہ ہم خوشیاں بھی بانٹتے رہیں گے, نفرتیں بھی نہیں پھیلائیں گے ذاتی طور پر, لیکن جہاں نفرت کرنے کا قرآن و حدیث میں بیان کیا گیا ہے اس کو سامنے رکھ کر پھر ہم گناہوں سے,
فی نفسی ہی جو گناہ بندہ کر رہا ہے اس گناہ سے نفرت کریں گے, خود بھی بچیں گے اور بچا سکتے ہیں تو دوسرے کو بھی بچائیں گے. اور اس کی جو تینوں کیٹیگری بیان کی گئی ہیں کہ اگر وہ بات نہیں مانے گا آپ کی تو آپ دور رہیں, لیکن اس کو دل میں تو برا جاننا ہی ہے. لیکن اگر آپ کو معلوم ہے, بعض اوقات بندے کی شخصیت ایسی ہوتی ہے کہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں اگر اس کو کچھ کہوں گا تو یہ مان لے گا میری بات, تو وہاں پر غور کرنا چاہیے. شاہ صاحب آج کا تو ماحول ایسا ہو گیا ہے کہ اگر کوئی ماتحت ہے, کوئی نگران ذمہ دار ہے, تو وہ اپنے ذمہ دار سے کیوں محبت کر رہا ہے یہ غور کرے نا. اچھا اس کے غلط کاموں پر بھی اس سے محبت کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے, اچھا باس کے غلط کاموں پر اس سے محبت کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے, اس کے غلط کاموں کو پسندیدہ کیا جا رہا ہوتا ہے. تو یہ والا جو رویہ یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. رویہ یہ ہونا چاہیے کہ جو بندہ غلط کام کر رہا ہے, گناہ کا کام کر رہا ہے, سب سے پہلا جو حق ہے معیار, جس وقت معیار ہم دین کو بنائیں گے نا, دین نے جو بیان کر دیا, جس سے محبت کرنے کا دین اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے ہم اس سے محبت کریں, جس عمل سے محبت کرنے کا حکم دیا ہم اس سے محبت کریں, اور جس عمل سے, جس سے نفرت کا, بغض کا اگر ہمیں دین نے کہا ہے نا, نفس و شیطان ہے ان سے کرنا, اللہ رسول کے دشمنوں سے, گناہوں سے, تو ہم پھر ان سے اپنے آپ کو بچا لیں گے. معیار ہم دین کو بنائیں گے تو انشاءاللہ دونوں جہانوں کی بھلائیاں ہمارا نصیب ہوں گی. غزوہ احد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب تکالیف آئیں, آپ نے ان لوگوں کے لیے کیا فرمایا جنہوں نے تکلیف دی؟ اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون. ایسے ہی اے اللہ میری اس قوم کو ہدایت دے, مجھے جانتے نہیں. اللہ اکبر. یعنی فی نفسی ہی ان سے محبت فرما رہے ہیں تو دعا فرما رہے نا. دعا کرنا بھی تو محبت کا ایک وہ علامت ہے کہ آپ کسی کے لیے دعا کر رہے ہیں, مطلب آپ اس سے محبت کرتے ہیں. جی, ہدایت کی دعا تو ہم دیکھیں کسی کے لیے بھی کر سکتے ہیں, اللہ پاک خیر رحمت چاہ رہے ہیں کہ اس کی بھلائی چاہتے ہیں. خیر. اچھا سلمان بھائی, یہاں پر میں ایک عرض آخر میں آپ کی طرف بڑھاؤں گا چونکہ وقت بھی اختتام کی طرف ہے. ہو گیا معاملہ کبھی, لیکن دل میں ایسا جذبہ پیدا بہت کم ہوتا ہے کہ ہم معافی مانگیں. نفرتیں ہو گئیں, دشمنیاں ہو گئیں, ناراضیاں ہو گئی, یہ ہاتھ جوڑنا نا بہت بھاری ہوتا ہے. اس کی قیمت بسا اوقات یوں کہ نسلیں اس طرف نہیں آتی ہیں, اور نفرتوں کا ایک بیج جو بویا تھا, غلطی ہوگی, واقعتاً غلطی ہوگی, لیکن ہم اس طرف نہیں آتے, معذرت کرنے کی طرف نہیں آتے, معافی مانگنے کی طرف نہیں آتے. دین اسلام اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے کہ جب ہم اگر یہ معافی مانگ لیں, درگزر سے کام لے لیں, تو یہ نفرت کا خاتمہ نہیں ہو جائے گا؟ شاہ صاحب, معافی مانگنے سے بندے کی عزت گھٹتی نہیں ہے. کیا بات ہے. اور معافی مانگنے سے بالکل نفرت کا خاتمہ ہوتا ہے. جی. اور نفرت کا خاتمہ نہ ہو تو کم از کم شاہ صاحب انسان کو خود اطمینان ہو جاتا ہے. کیا بات ہے. معافی نہ مانگنا, یہ اپنی انا پر, اپنی ضد پر اڑ جانا, اتنا یہ خطرناک ہے کہ ایک شاہ صاحب بندہ تھا, اس نے کسی کا قتل کیا تھا. جی. اب پھانسی کے تختے پہ اس کو چڑھا دیا. یہ میں فیکٹ بیسڈ بات آپ کو بتا رہا ہوں, یہ فیکٹ بیسڈ بات بتا رہا ہوں, آپ حقیقت پر مبنی بات بتا رہا ہوں. اس کو پھانسی چڑھانے کے لیے تختہ دار پہ جب لے آتے ہیں تو وہ ایک ہوتا ہے, اس کو پھانسی پہ لٹکانے سے پہلے, کیونکہ مدعی بھی وہاں کیا ہوتے ہیں, موجود ہوتے ہیں, تو ایک مرتبہ انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ انہیں معاف کر دیں. جی. تو اب اس مدعی کو کہا گیا کہ آپ اسے معاف کر دیں. تو اس نے کہا کہ یہ اگر آ کے میرے پیروں میں گر جائے اور میرے پیروں پہ ہاتھ رکھ کے مجھ سے معافی مانگ لے تو میں اس کو معاف کر دوں گا. تو اس نے جو پھانسی کے تختے پہ چڑھ رہا تھا, اس نے کہا کہ بھئی میں نہ اس کے پیروں میں گروں گا اور نہ ہی اس سے معافی مانگوں گا, حالانکہ اس نے قتل ان کا کیا ہوا تھا. صحیح. اب شاہ صاحب جب وہ ڈاکٹر وغیرہ چیک کرتا ہے, وہ سارے جو بھی معاملہ جو بھی, وہ تو ڈاکٹر چیک بعد میں بھی کرتا ہے کہ واقعی اس کی موت ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی پھانسی پہ لٹکانے کے بعد. تو بہرحال وہ نظام جب ابھی چل ہی رہا تھا, اس کے منہ پہ جب جیسے انہوں نے وہ کپڑا وغیرہ جو بھی چڑھایا اور پھندا جب اس کے گلے میں بالکل جناب ڈال دیا نا, تو پھر وہ جو مدعی تھا اس کے دل میں رحم آیا. اس نے کہا کہ میں اس کو معاف کرتا ہوں. اللہ اکبر. ادھر شاہ صاحب اس نے معاف کیا, ادھر وہ جیسے ہی تختے سے اترا نیچے اور آ کے اس کے قدموں میں جو ہے وہ گر گیا اور اس سے ہاتھ رکھ کے معافی بھی مانگ لی. یہ میں نے ایک آپ کو واقعہ جو ہے بتایا ہے. صحیح. لیکن اس کے دو طرح سے اس پہ غور کرنے کی بات ہے. نمبر ون, اگر یہ پہلے ہی اس سے معافی مانگ لیتا تو اس کا کیا جانا تھا, کچھ بھی نہیں جانا تھا, لیکن یہ پھانسی کے پھندے سے بچ جاتا. یہ تو اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ اس کے دل میں رحم آ گیا, اس نے جو ہے معاف کر دیا. وہ کام جو آپ پہلے کر سکتے تھے جی, اور اپنے آپ کو ایک مشکل سے بچا سکتے تھے, جی,
پہلے آپ نے نہیں کیا, جی پھر وہ سارا پانی پلوں کے نیچے سے گزر گیا ہے, سر کے اوپر سے گزر گیا ہے, اب جناب آ کے وہ کام کرنے کے لیے آپ تیار ہو رہے ہیں, تو اب کمایا تو کیا کمایا, اب لیا تو کیا لیا. تو اس لیے معافی مانگنے میں آپ نے کسی کا حق تلف کیا ہے, ہم نے کسی کا دل دکھایا ہے, کسی کا حق مارا ہے, تو حق کی واپسی بھی کریں, بھرپائی بھی کریں, تلافی بھی کریں, اور معافی مانگنے میں بالکل دیر نہ لگائیں, ورنہ یاد رکھیے قبر کی مٹی یہ کل جو ہے نا وہ بندے کی انانیت کا سارا جو ہے وہ غرور ملا کے خاک میں جو ہے ملا دیتی ہے. اللہ ہمیں عافیت عطا فرمائے. تو وہ معافی جو بعد میں مانگنی ہے وہ بندہ پہلے مانگ لے, تو دنیا میں بھی عافیت کے ساتھ رہ سکتا ہے, اور اللہ راضی ہو گیا تو آخرت میں بیڑا پار ہو گیا. اللہ رحمت کی نظر فرمائے. کل پیارے بچوں کا جو سبق ہم سنیں گے وہ کیا ہے, آئیے دیکھتے ہیں. بلندی سے اترنے کی دعا, سبحان اللہ سبحان اللہ, اللہ پاک ہر عیب سے پاک ہے. یہ پیارے بچوں کی آپ نے ویڈیو بنا کر کل آپ نے لازمی 9 بجے سے پہلے ہمیں 0308262600 اس نمبر پر واٹس ایپ کر دینی ہے. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آج کا یہ پروگرام بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. دانستہ طور پر یا غیر دانستہ طور پر ہم سے اگر کوئی غلطی سرزد ہوئی, اللہ پاک اپنی رحمت سے معاف فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. بڑھتے ہیں صلاۃ والسلام کی طرف, اور آج کا صلاۃ والسلام انشاءاللہ سلمان بھائی. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. غوث اعظم امام التقا والنقا, جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو, اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے قدسی کہے سلام. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام.